من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا اور تصور میں رخ پاکی رسالت ہو تو کیا کہنا سبحان اللہ سبحان گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا مہوے نوا سنجی گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا مہوے نوا سنجی اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکل وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکل میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا سبحان اللہ سبحان میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاکی رسالت ہو تو کیا کہنا اور نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاکی رسالت ہو تو کیا کہنا گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام،
عزت مآب خواتین اسلام، یہ مبارک جلسہ اور یہ بابرکت محفل جسے شادی خانہ آبادی کے خوشیوں بھرے پر مسرت موقع پہ شکرانے کے طور پہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور دعا مانگنے کے لیے منعقد کیا گیا، جس میں آپ اور ہم شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ شادی بمعنی خوشی، کیونکہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ پوری روح زمین پر بلا تفریق مذہب و ملت ہر قوم میں شادی ہوتی ہے، طور طریقے جدا ہیں، لیکن ایک بات جو ہے یہ بالکل قدر مشترک ہے، سب میں پائی جاتی ہے، اور وہ ہے خوشی۔ جس قوم میں، جس گھر میں، جہاں بھی شادی کا موقع آیا تو سمجھ لیجئے کہ وہاں خوشی ہی خوشی ہے، کیونکہ موقع ہی خوشی کا ہے، سب خوش ہوتے ہیں، یعنی گھر والے بھی خوش، اعزاء اقربا بھی خوش، دوست احباب بھی خوش، بلائے ہوئے اور تشریف لائے ہوئے مہمان بھی خوش، سارا کا سارا معاملہ خوشی کا۔ اور یہ کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر قوم میں سب خوش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی ناخوش بھی ہے، ناراض بھی ہے، تو ویسے بھلے کئی سال گزر جائیں یاد نہیں آتا، لیکن شادی کے موقع پہ بڑے بوڑھے بزرگ جو ہیں وہ یاد دلاتے ہیں کہ بھئی شادی کا موقع آیا ہے، سب خوش ہیں، کوئی دو ایک ناراض رہ جائیں یہ اچھا نہیں ہے، تو چلیں مل کر کے اسے بھی راضی کر دیں، پھر اس جو ناراض اور ناخوش ہوتا ہے اسے بھی خوش کیا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا دستور ہے، یعنی سب خوش ہیں، اور اگر کوئی ناخوش بھی ہے تو اسے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بھی خوش ہو جائے، چاہے جس طریقے سے ہو، جو بھی شرط لگائے اس شرط کو بھی پورا کیا جاتا ہے، لیکن خوش کر کے اور اس کو خوشی میں شریک کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام انسانوں کا معمول ہے، لیکن چونکہ آپ اور ہم الحمدللہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک تو ہے انسان اور ایک ہے صاحب ایمان، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے، کیونکہ انسان ہونا یہ الگ چیز ہے، اور انسانوں میں صاحب ایمان ہونا یہ الگ شرف ہے۔ تو جہاں ایمان والوں کی ہر چیز باقی سارے انسانوں سے جدا ہے، وہاں شادی کے معاملے میں بھی یہ سب سے جدا ہے۔ باقی ساری اقوام عالم صرف انسانوں ہی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ ایمان سلامت رکھے، مومن کے گھر جب خوشی آئی
تو وہ اعزا اقربا اور جو ناراض ہے اس کو تو خوش کرتا ہی ہے، لیکن اسے یہ خیال ضرور آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، اور وہ عظیم خیال ہے، زبردست. اور وہ خیال یہ ہے کہ جب سارا ماحول خوشیوں میں ڈوبا ہے تو پھر کیوں نہ کام ایسا کیا جائے کہ خدا بھی خوش اور اس کا رسول بھی خوش. اور یہ خیال صرف مومن کو آئے گا. اگر ایمان ہے تو یہ خیال ضرور آئے گا. نام کا مسلمان ہے، ایمان نہیں ہے تو یہ خیال نہیں آئے گا. یعنی جہاں سب خوش ہیں اور جو نہیں خوش ہے اس کو بھی خوش کر رہے ہیں، تو وہاں ایمان والے کو یہ خیال ضرور آئے گا کہ اس خوشی کے موقع پہ میں اپنے رب کو بھی خوش کروں اور اپنے آقا رسول کو بھی خوش کروں. تو یہ گویا کہ اس خوشی کے موقع پہ کام ایسا کرنا جس سے اللہ بھی خوش اور رسول بھی خوش، یہ صرف اور صرف ایمان والے کا کام ہے. اس لیے آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں ضرور مشاہدہ فرماتے ہیں کہ مومن اس موقع پہ اول سے لے کے آخر تک وہی کام کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرے. اور جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں اور جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب بھی ہیں اور قابل مبارکباد بھی. اور ظاہر بات ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے اور اللہ کا حبیب خوش ہو جائے تو پھر یہ خوشیاں وہ ہیں جو زندگی بھر خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی. پھر وہاں پر ناخوشی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو ایسی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آج کی بابرکت محفل کے لیے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ بات کچھ ایسی ہے کہ صرف سنانے سے کام نہیں چلے گا، سوچنا بھی پڑے گا. یعنی ہم سنیں اور پھر خود ہم اس پہ غور و فکر کریں، تب تو انشاءاللہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. اور میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ موقع جو ہے نا یہ صرف سنت نہیں بلکہ عظیم سنت کی ادائیگی کا موقع ہے، اور جس سے ہر مومن واقف ہے. یہ نکاح ہے کیا؟ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں تو جواب یہی دیں گے کہ سنت ہے، نکاح سنت ہے. اور حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، یعنی حضور نے فرمایا نکاح جو ہے یہ میری سنت سے ہے. تو یہ موقع سنت کا ہے. ہم بولتے ضرور ہیں، صرف یہی ایک نہیں بلکہ زندگی ساری جو ہے وہ سنت کے مطابق گزارنے کا حکم ہے. سنت مانا طریقہ مصطفیٰ. تو یہ ہم بولتے ہیں کہ بھئی پانی پینے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے، کھانا کھانے کے لیے سنت طریقہ یہ، لباس پہننے کے لیے سنت طریقہ یہ، لباس اتارنے کے لیے سنت طریقہ یہ، سونے کا سنت طریقہ یہ، جاگنے کا سنت طریقہ. مکمل حیات ایک مومن کی اس کے لیے حضور نے طریقہ دیا ہے، اور اسی کا نام طریقہ مصطفیٰ بھی ہے اور اسی کا نام سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم ربی بھی ہے. جب کلمہ پڑھا اور اس چیز کا اقرار کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ ہے ایمان. تب اس کے بعد ایک مومن کی ساری زندگی اور زندگی کا ہر ایک کام ہونا چاہیے طریقہ مصطفیٰ کے مطابق، سنت مصطفیٰ کا. ہم بولتے ہیں لیکن چونکہ
سنت کی عظمت کیا ہے اس پر کبھی غور نہیں کیا. سنت چیز کیا ہے؟ آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا بالکل ہلکے انداز میں اس چیز کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں. یہ جو ہم سنت 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 بولتے ہیں، یہ سنت ہے کیا؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں کوشش تو یہی کر رہا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے میں بات کو آسان بناؤں. اور یہ بات آسان تب بنے گی جب آپ میرا ساتھ دیں گے اور آپ بھی اس پہ غور و فکر کریں گے، سوچیں گے یہ سنت ہے کیا. تو اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی توجہ کو میری طرف مبذول کریں. یعنی مکمل آپ کی توجہ میری طرف. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں اور نہ کوئی پرجوش ولولہ انگیز خطاب کر رہا ہوں. کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ سنت کا مقام کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ اور یہ رسالت، سنت چیز کیا ہے. نعرہ رسالت سید صاحب قبلہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ ہم ضرور سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ضرور کریں گے. لیکن کب؟ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے. اب ذرا سنبھل کے بیٹھیں. میں اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. دو لفظ ہیں، دو بڑے مشہور، بڑے پرچالت. ادنا، اعلی، چھوٹا، بڑا، امیر، غریب، عالم، جاہل، سب بولتے ہیں. دو لفظ ہیں، لفظ دو. لیکن جیسے دنیا بولتی ہے ویسے میں نہیں بولوں گا، میں اپنے انداز سے بولوں گا. یعنی وہ دو لفظ ہیں کیا؟ دین، دنیا. ہم لوگ بولتے ہیں یعنی دین دنیا، یعنی لوگ بولتے ہیں دنیا اور دین. یعنی پہلے دنیا کو اور پھر دین کو رکھتے ہیں، پہلے دنیا پھر. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے دین پھر دنیا. اس لیے میں نے اسی طرح بولا ہے جو ترتیب ہے، دین اور دنیا. مشہور لفظ ہیں یا نہیں؟ دین اور دنیا. اب آئیے تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے. ضروری ہے اس کو سمجھنا. تو بولنے میں میں نے دین کو پہلے رکھا، سمجھانے میں دنیا کو پہلے رکھ رہا ہوں. یعنی میں نے بولا تھا دین اور دنیا، لیکن سمجھانے میں پہلے میں دنیا کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، پھر دین. اور یہ ضروری ہے. دنیا کیا ہے؟ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو سمجھانے کے لیے کوشش کرنی پڑے. ہر آدمی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ دنیا کیا ہے. ہم یہ جو زندگی بسر کر رہے ہیں یہ دنیا ہے. ہمارے چاروں طرف جدھر دیکھیں ادھر دنیا ہے. یعنی دنیا ہی دنیا ہے. اتنی زبردست، وسیع اور عریض ہے یہ دنیا کہ اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کا ہمیں کوئی علم نہیں. یعنی ہم نہیں جانتے کہ یہ شروع کب سے ہوئی اور یہ دنیا ختم کب ہوگی. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے وسیع و عریض. اللہ کے حبیب اور رب کے محبوب بندے ضرور جانتے ہیں کہ دنیا شروع کب ہوئی اور ختم کب ہوگی، لیکن ہم نہیں جانتے. اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. اچھا، پھر شروع ہوئی، ختم کب ہوگی، اللہ رسول جانے. اس میں کیا کچھ نہیں ہے یہ تو ہم اور آپ بھی جانتے ہیں. یہ سب دنیا ہے. ایک ایک چیز اگر نام لیتے جائیں تو
ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا ختم نہیں ہوگی. اتنی زبردست کشادہ وسیع ہے دنیا. یہ زمین، یہ آسمان، پھر زمین کے سارے خزانے، یہ سب دنیا ہے. ہیرے، موتی، جواہرات کیا ہے؟ آپ کہیں گے دنیا. سونا، چاندی کیا ہے؟ دنیا. یہ دھن دولت دنیا. یہ بادشاہی، وزارت، عمارت دنیا. یہ تخت، تاج، راج دنیا. یہ کھانا پینا، سونا، جاگنا، اوڑھنا، پہننا دنیا. یہ شادی، یہ غمی دنیا. سب دنیا. یعنی ہمارے چاروں طرف جو ہے سب دنیا ہے. گن نہیں سکتے کہ کیا کیا دنیا. بھائی جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے رنگینیاں بھی بڑھ رہی ہے. یہ بڑے بڑے اتنے زبردست ملکوں میں ایک سے ایک عظیم شان شہر، یہ سب کیا ہے؟ یہ مکانات، یہ محل، آپ کہیں گے سب دنیا. اب کتنا گنوایا جائے، اور ہے سب دنیا. یہ ساری کی ساری دنیا، اس پوری دنیا کے بارے میں رب کا فیصلہ سن لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا کی برتنے کی جتنی چیزیں ہیں یہ تھوڑی ہیں، تھوڑی ہے. اور اتنی بڑی دنیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دنیا تھوڑی ہے. یہ تو اس کی مقدار بتائی گئی ہے، لیکن یہ مسلمہ حقیقت ہے. یاد فرما لیں، دنیا چاہے جتنی رنگین کیوں نہ ہو، چاہے جتنی خوش نما کیوں نہ ہو، چاہے جتنی سجی سنوری کیوں نہ ہو، چاہے جتنی پر رونق کیوں نہ ہو، لیکن یہ دنیا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. پسند نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کو بھی پسند نہیں ہے. یہ دنیا، اس کو مزین شیطان نے کیا ہے. شیطان نے اسے سجایا، سنوارا، اور انسانوں کی نظر میں یہ دنیا بڑی حسین، خوبصورت، اچھی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ چیز نہ تو اللہ کو پسند ہے، نہ رسول اللہ، اور نہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کو. یہ دنیا پسند نہیں ہے. اگر یہ دنیا پسند ہوتی اللہ کو، یعنی دنیا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. آپ کی توجہ ہٹ رہی ہے. میں کوئی قصہ بیان نہیں کر رہا ہوں. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا توجہ چاہیے، اور بے توجہی سے رہیں گے تو پھر میں حکایت کرتا ہوں، جس کو کہتے ہیں قصہ. اور اس میں اگر توجہ نہ بھی رہی تو کام بن جائے گا. لیکن چونکہ یہ مقصد اور یہ بنیادی جلسہ ہے، اس میں بات مقصد کی ہونی چاہیے، جس سے کہ سب کو فائدہ ہو، ہم کو فائدہ ہو. اور جس مقصد کے تحت اس محفل کو سجایا گیا مقصد حل ہو جائے. تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور نہ اللہ کے حبیب کو، اور نہ اللہ کے محبوب بندوں کو. اس پر بزرگوں نے فرمایا ہے قرآن مجید، حدیث پاک کی روشنی میں، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دنیا پسند ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ اپنے دشمن کو نہ دیتا. دنیا اگر اللہ کو پسند ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ دنیا اپنے دشمن کو نہ دیتا. قارون کو نہ دیتا، فرعون کو نہ دیتا، حامان کو نہ دیتا، شداد کو نہ دیتا. اور رب نے اتنی دنیا انہیں دی کہ جس کی کوئی حد نہیں.
اگر رب کو یہ پسند ہوتی تو یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیتا، ابراہیم خلیل اللہ کو دیتا، اسماعیل ذبیح اللہ کو دیتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا پسند نہیں ہے، اور ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مچھر کے ایک پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی. مچھر کا پر جو ہے نا، پر ایک طرف، اور یہ ساری دنیا میں جو ہے سب ایک طرف. تو یہ ساری دنیا مچھر کا ایک پر جو ہے اتنی بھی حیثیت رب کی بارگاہ میں نہیں رکھتی. دنیا اگر پسند ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو رب نے فرمایا میں یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا دوں. اور پھر رب نے فرمایا محبوب جدھر آپ چلیں آپ کے ساتھ یہ پہاڑ بھی چلیں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو آخرت مطلوب ہے. اگر دنیا اچھی ہوتی تو حضور پسند فرما لیتے. آپ نے ٹھوکر مار دی. حد تو یہ ہے کہ نرم بستر بھی نہیں رکھا. آپ چٹائی پہ لیٹے ہیں اور چٹائی کے نشان نازک بدن جسم اقدس پہ ہیں. چٹائی پہ لیٹے ہیں مصطفیٰ اور چٹائی کے نشان ہیں جسم پہ. فاروق اعظم مطلوب مصطفیٰ حضرت عمر تشریف لے آئے، اور جب ان نشانوں پہ نظر پڑی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، قیصر اور کسریٰ نرم بستر پہ آرام کریں اور آپ چٹائی پہ سوئیں، اجازت دیں کہ میں آپ کے لیے ایک نرم بستر بنا لوں. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا عمر مجھے دنیا کی کوئی چیز مطلوب نہیں ہے، میری نظر تو آخرت پہ ہے. آپ نے اس دنیا کی چٹائی کو بھی پسند نہیں کیا. اور یہ روایت آپ حضرات نے ضرور سماعت فرمائی ہوگی. یہ ساری دنیا سج دھج کے سنور کے بن کے اور مولا علی مشکل کشا کے سامنے آئی. اور آپ نے جب پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا میں دنیا ہوں. تو آپ نے فرمایا ادھر کس لیے آئی؟ میں نے تو تجھے پہلے ہی 3 طلاقیں دے دی. آپ اندازہ فرمائیں یہ ہیں کون؟ مولا علی مشکل کشا. اور یہ سامنے دنیا ہے، اور دنیا کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی، اب میرا اور تیرا کوئی واسطہ نہیں. تو یہ فیصلہ سن لیں اور یاد بھی رکھ لیں کہ دنیا چاہے جتنی رنگین ہو، چاہے جتنی دل کو بھانے اور لبھانے والی ہو، لیکن یہ دنیا جو ہے یہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ اللہ کے حبیب کو، اور نہ محبوبان خدا کو. قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن مجید میں رب نے فرمایا دنیا دھوکا، دنیا دھوکا. اور اسی دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دنیا ہے یعنی رنڈی جو صبح ایک گھر شام دوسرے گھر، یہی دنیا. اور اسی دنیا کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ دنیا غدار ہے، اس نے کسی سے وفا نہیں کی، کسی سے وفا نہیں کی. یعنی غدار بھی ہے، دھوکے باز بھی ہے، عیار بھی ہے، مکار بھی ہے، بڑی ناپسند ہے یہ ساری دنیا. قرآن مجید میں اسی دنیا کے بارے میں رب نے فرمایا انما ھذہ الحیات الدنیا لہو و لعب. یہ ساری دنیا جو ہے کھیل اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اس طرح اگر میں دنیا کے بارے میں جو احادیث اور آیات میں ذکر آیا، بزرگوں کے اقوال ذکر کرتا چلوں، بڑی طویل بات بن جائے اور دنیا کا ذکر پھر بھی ختم نہ ہو. لیکن ہے ایسی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. میں
یہ جو کچھ بھی عرض کر رہا ہوں اس کے پیچھے میرا مقصد ہے، مقصد ہے فانی دنیا، غدار دنیا، دھوکے باز دنیا، مکار دنیا، یہ سب دنیا ایسی ہے، ناپسند دنیا، مکروہ دنیا، اور صرف اس نے اپنے آپ کو بنایا ایسا ہے کہ اچھی لگ رہی ہے، جس کو آج کی سدری زبان میں کہتے ہیں میک اپ۔ یہ دنیا جو ہے یہ میک اپ کر کے، اور میک اپ کرنے والی کوئی بھی ہو اگر پانی پڑ جائے تو سارا میک اپ دھل جائے اور پتہ چلے کہ بڑھیا ہے۔ ساری دنیا کا حال یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بالکل میں قرآن مجید حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ناپسند ہے۔ اب آئیے دین کیا ہے؟ ایک تو میں نے دنیا کیا ہے اس کا تھوڑا سا خاکہ عرض کر دیا، اور یہ حقیقت ہے۔ دین کیا ہے؟ تو دین کے بارے میں سب سے پہلا جو فیصلہ وہ یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب کو پسند ہے، دین صحابہ کو پسند ہے، دین تابعین کو پسند ہے، تبع تابعین کو پسند ہے، دین مولا علی کو پسند ہے، دین امام حسین کو پسند ہے، یہ دین امام حسن کو پسند ہے، دین سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کو پسند ہے، اور دین سارے اولیاء کو پسند ہے۔ یہ ہے دین۔ اور دین ہے کیا؟ تو سب جانتے ہیں کہ دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دین، نماز پڑھنا دین، روزہ رکھنا دین، زکوٰۃ دینا دین، حج کرنا دین، یہ سب دین ہے، سب جانتے ہیں یہ دین ہے۔ اور اس کے بعد پھر عبادت اس طرح کرنا کہ گویا عبادت کرنے والا خدا کو دیکھ رہا، یہ دین ہے، یا پھر عبادت اس طرح کرنا یقین کے ساتھ کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ دین ہے۔ فیصلہ سنیں، دین اللہ کو پسند اور دنیا ناپسند۔ اور دنیا کے بارے میں آپ سن چکے، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، اس نے کسی سے وفا نہیں کی اور یہ فانی ہے۔ اب ذرا سا سنیں، تھوڑا سا توجہ کی کہ بھئی دنیا یہ اتنی خراب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ہمیں رہنا کہاں ہے؟ دنیا میں، اور اسی دنیا کو اپنائے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ دنیا میں ہیں تو دنیا کو ہمیں اپنانا پڑے گا، بغیر دنیا اپنائے ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ سب دنیا ہے، کھانا دنیا، پینا دنیا، پہننا دنیا، اوڑھنا دنیا، سونا دنیا، چاندی دنیا، ہیرے دنیا، بادشاہی دنیا، تخت دنیا، تاج دنیا، حکومت دنیا، یہ سارا ملک دنیا، اور پھر ہمارے مکان دنیا، دکان دنیا، تجارت دنیا، یہ کھیتی باڑی دنیا، چوپائے سب دنیا، اسی میں ہمیں رہنا ہے۔ اور دنیا اللہ کو پسند نہیں ہے، دھوکے باز ہے، اور بغیر اس کو اپنائے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب کریں کیا؟ جائیں کہاں؟ ادھر تو فیصلہ یہ ہے کہ یہ رب کو پسند نہیں، رسول کو پسند نہیں، اب ہمیں اسی دنیا کے سہارے جینا ہے۔ تو اس چیز کو ہم کیسے لیں جو رب کو پسند نہیں ہے؟ اسے ہم کیسے سینے سے لگائیں جس نے کسی سے وفا نہیں کی؟ اس کو ہم کیسے جی جان دے دیں جو کبھی دو رنگی تھی اب 7 رنگی بن گئی؟ اس دنیا میں ہے، دنیا کو اپنائے بغیر کام چلے گا نہیں تو کریں کیا؟ یہ ہے سوال، اور یہ قابل غور بات ہے۔ آپ بھی اس پہ غور کریں اور کوشش کریں کہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔
یعنی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا غدار ہے، دھوکے باز ہے. مولا علی نے طلاق دے دی، مصطفیٰ نے پسند نہیں کیا، غوث اعظم نے پسند نہیں کیا. ہم ہیں کہ دنیا کے محتاج ہیں، کھانے کے، پینے کے، اوڑھنے کے، پہننے کے، اور یہ سب دنیا ہے. کھائیں گے نہیں تو جئیں گے کیسے، پیئیں گے نہیں تو جئیں گے کیسے، پہنیں گے نہیں تو گھومیں پھریں گے کیسے. اور پھر یہ ساری دنیا جو ہے بغیر اپنائے ہم زندہ رہ نہیں سکتے. اب کریں کیا؟ کریں کیا تو سنیں. جب یہ سوال سامنے آیا تو رحمت جھوم اٹھی، رحمت جھوم اٹھی. رب نے فرمایا میرے بندو تم پریشان نہ ہو، یہ دنیا ہے، میں محبوب بھیج رہا ہوں، اور میرا محبوب لباس بشریت میں آئے گا، اور محبوب آ کر کے اور پھر دنیا کو استعمال کر کے تمہیں بتائے گا. اور پھر میرا محبوب اس لیے آئے گا کہ وہ اپنی اداؤں میں رنگ کے اسی دین، اسی دنیا کو تمہارے لیے دین بنا دے گا. اس کو آپ ذرا پھر سے سن لیں. یعنی دنیا ہے لیکن حضور تشریف لائے تو آپ آئے کیوں، یہ میں آپ اور ہم سمجھ سکیں اس لیے یہ جواب دے رہا ہوں. یعنی حضور اس لیے آئے تاکہ یہ جو دنیا رب کو پسند نہیں ہے اس کو حضور دین بنا دے. اور جب یہ دین بنے گی تو یہی دنیا رب کو پسند، یہی دنیا رب کو پسند. اور پھر کوئی ایک چیز نہیں بلکہ قسم رب کی، اگر کوئی حکومت بھی کر رہا ہے تو حکومت اب دنیا نہیں دین ہے اور رب کو پسند ہے. تو یہ جو حضور تشریف لائے اور اس ایسی فانی غدار دنیا کو دین بنا دیا، اور جب دین بن گئی تو رب کو بھی پسند، رسول کو بھی پسند، تو یہ دنیا دین بنی کیسے؟ اب سنیں اصل جواب. اس دنیا کو دین بنایا محبوب کی سنت نے، یعنی حضور کی سنت نے دنیا کو دین بنا دیا. اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہی دنیا مجھے فائدہ بھی پہنچائے اور مجھے اس مقام پہ پہنچائے کہ یہ دنیا بھی رب کو پسند ہو اور میں بھی رب کا پیارا بن جاؤں، تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، اور اس چیز کا نام ہے سنت مصطفیٰ. اگر سنت مصطفیٰ سے اس دنیا کو آپ لیں گے تو جو چیز بھی آپ لیں گے پھر وہ دنیا نہیں، پھر وہ دین بن جائے گی. سبحان اللہ. کیسے دین بنے گی؟ کیا آپ اور ہم نہیں سوچتے؟ میں نے ابھی کہا نا، ہم بات ایسی کریں جو روزمرہ کا ہمارا معاملہ ہے. کھانا دنیا ہے یا نہیں؟ کھانا دنیا ہے، لیکن اسی کھانے کو اگر طریقے مصطفیٰ کے مطابق کھائیں تو اب دنیا ہے. کیا بول رہے ہیں آپ؟ ذرا سوچیں نا. یعنی کھانا دنیا ہے لیکن دنیا تب تک ہے جب تک ہم اپنی مرضی سے کھائیں تو دنیا ہے. دنیا کے طور طریقے کے مطابق کھائیں تو دنیا ہے. جانوروں کی طرح گھومتے پھرتے کھائیں تو دنیا ہے. پہلے ہاتھ نہ دھوئیں اور کھائیں تو دنیا ہے. اور دسترخوان نہ بچھائیں تو دنیا ہے. کھا کے الحمدللہ نہ پڑھیں تو دنیا ہے. لیکن حضور آئے، حضور نے کھایا، اور جس طریقے پہ کھایا یہی کھانا جو پہلے دنیا تھا، لیکن حضور نے جو ہمیں طریقہ دیا اگر اس پہ کھائیں تو اب یہ دنیا نہیں ہے، اب یہ رب کو ناپسند نہیں ہے، اب یہ دھوکہ نہیں ہے، اب یہ فریب نہیں ہے، اب یہ غداری نہیں ہے، بلکہ اب یہ کھانا بھی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے اور مکمل دین ہے. سبحان اللہ. یعنی پوری دنیا دین بن گئی، اور دین بنایا کس نے؟ سنت نے. یہ ہے مقام سنت. بولتے ہم ضرور ہیں لیکن سوچیں کہ حضور کی سنت وہ عظیم چیز ہے جو اس فانی دنیا کو باقی بنا دیتی ہے اور غدار دنیا کو وفادار بنا دیتی ہے، ناپسند دنیا کو پسند بنا دیتی ہے. اور پسند بھی کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہر کام ہو سنت کے مطابق. ہر کام. یہ لباس دنیا ہے، دنیا. یہ لباس کیا ہے؟ دنیا ہے.
لیکن اگر یہی لباس ہو طریقہ مصطفیٰ پہ تب بھی دنیا کہیں گے. اگر تب بھی دنیا کہیں گے تو پھر دین کیا ہے؟ یعنی جب تک دنیا کے طریقے پہ ہے تو دنیا ہے، رب کو پسند نہیں ہے، نہ اللہ کے حبیب کو پسند ہے. اور یہی لباس اگر ہو حضور کی سنت پہ طریقہ مصطفیٰ پہ تو اب یہ دنیا نہیں ہے، دین بن گیا. اور دین بن کر کے ہماری ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بھی بن رہا. سبحان اللہ. تو ذرا یہ جملہ پھر سے یاد فرما لیں. دنیا اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اسی دنیا کو مصطفیٰ نے کیا بنایا؟ دین. موقع شادی کا ہے نا، یہ شادی دنیا ہے، شادی کرنا یہ دنیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ساری دنیا کر رہی ہے. اسی شادی کو اگر کریں طریقہ مصطفیٰ کے مطابق، سنت کے مطابق، اب یہ دنیا نہیں ہے، مکمل دین ہے. کیونکہ جب سنت بنی تو ہر سنت صرف دین ہی نہیں بلکہ دین کے سارے جو فرائض واجبات ہیں ان سارے کے لیے سنت جان کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی سنت ہی وہ چیز ہے جو ساری دنیا کو کیا بنا دیتی ہے؟ دین. اگر سنت دین نہ بنائے تو پھر مصطفیٰ کے غلام کبھی اس دنیا کو قریب بھی آنے نہیں دیتے. میرے اور آپ کے آقا نے مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تھی اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی گویا کہ اس حکومت اسلامیہ کا کیا تھا؟ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ دارالخلافہ بھی تھا، دارالحکومت بھی تھا. اسلامی حکومت بادشاہی اور اس پر بادشاہی کرنے والے مصطفیٰ ہیں. تو یہ بات آج نام بدل گیا ہے، وزیر اعظم، صدر، جو بھی کہیں، لیکن حضور نے جو حکومت قائم فرمائی اس حکومت کی شہنشاہی مصطفیٰ کے پاس تھی اور یہ پوری مملکت اسلامیہ پہ مصطفیٰ راج فرما رہے تھے. تو یہ حکومت دنیا تھی، لیکن جب حضور نے اسے اپنایا اور اپنے طریقے سے جب حکومت چلائی تو حکومت کرنا دنیا نہیں مکمل دین ہے. اگر حکومت کرنا دین نہ ہوتا تو ابو بکر صدیق حکومت نہ کرتے، حکومت کرنا دین نہ ہوتا تو فاروق اعظم حکومت نہ کرتے، اور حکومت کرنا دین نہ ہوتا تو عثمان غنی حکومت نہ کرتے. حکومت کرنا اگر دنیا ہوتا تو مولا علی حکومت نہ کرتے. یہ دنیا تھی لیکن مصطفیٰ نے طریقہ دے کر کے حکومت کو بھی دین بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتائیے اب دنیا رہی کہاں؟ دنیا ہے ان کے لیے جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور جنہیں حضور نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. اگر وہ طریقہ مصطفیٰ پہ دنیا کو اپنائے تو اب دنیا رہی نہیں. مصطفیٰ نے ساری دنیا کو دین بنا کر کے اور مومن کے حوالے کر دیا اور فرمایا اب جو جی میں آئے کر، لیکن طریقہ مصطفیٰ کو نہ چھوڑنا. تو جو بھی کرے گا سب دین، سب دین. اور جب کوئی چیز دین بن جاتی ہے نا، دین، تو یقیناً اس کے ثمرات، اس کے اثرات جگ ظاہر ہوتے ہیں. دنیا دیکھتی ہے کہ کتنا خطرناک تھا اس دنیا کا معاملہ، لیکن اب یہی دنیا اتنی مفید کیسے بن گئی، مفید کیسے بن گئی، فائدہ مند کیسے بن گئی. اب احادیث کو اٹھا کے دیکھیں، میرے آقا نے جہاں جہاں پر بھی غلاموں کو کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ سارا کا سارا معاملہ دین میں آتا ہے. دین میں موقع محل کے حساب سے میں ایک بات عرض کروں. دین ایک حدیث ہے جو بڑی مشہور ہے اور یہ بات آئی نا دین کی، تب میں کر رہا ہوں دین، اور حضور نے بنا دیا دنیا کو دین. تو یہ حدیث تو کتنی مشہور ہے جو 12 امور آپ سن چکے ہیں. تنکح المرأۃ لأربع، یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے کہ شادی کی جاتی ہے کسی بھی عورت سے 4 باتیں دیکھ کر. دیکھو سب کو یاد آ گیا، 12 سنا ہے یہ حدیث سے، اور بار بار علماء ایسے موقع پہ بیان کرتے ہیں. یعنی اس میں گویا اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگ جب شادی کرتے ہیں تو 4 باتوں کو دیکھتے ہیں اور یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے. اور 4 باتیں کون سی ہیں؟ لمالہا،
ولجمالها ولحسبها ولدینها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. حضور نے فرمایا لوگ کسی بھی عورت سے جب شادی کرتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں؟ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز. اب یہ حضور کا فرمان دیکھیں کتنا جامع ہے. آپ نے فرمایا یا تو دیکھتے ہیں مال کو، اور مال دیکھنے والی قوم یہودی ہے. یعنی یہودی اسی عورت سے شادی کرتے ہیں جس کے پاس مال ہو، وہ سب سے پہلے اسی کو دیکھتے ہیں. اور آج نہیں بلکہ جب سے یہ قوم ہے تب سے لے کے آج تک. اور میرے آقا کی نظر دیکھیں، آپ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو شادی کرتے وقت یہی دیکھتے ہیں کہ مال ہے یا نہیں. مال یہودی دیکھتے ہیں اور خوبصورتی حسن عیسائی دیکھتے ہیں. عیسائی یہ مال نہیں بلکہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے پسند اسی عورت کو جو خوبصورت ہو. اور تیسری چیز ہے حسب اور نسب. اور یہ ایشیا میں رہنے والے جس میں یہ ہمارے ملک آتے ہیں، یہ ہندو پاک اور پھر یہ مشرقی پاکستان اور یہ یعنی ایشیا کے ممالک جو ہے نا یہ نسب کو دیکھتے ہیں. حسب نسب یعنی نہ زیادہ مال کو نہ زیادہ حسن کو، نسب حسب اسی میں کچھ بھی ہو لیکن یہ چاہیے یہ چاہیے. تو اب آپ نے فرمایا لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کوئی مال کو دیکھ رہا ہے، کوئی حسن کو دیکھ رہا ہے اور کوئی نسب کو دیکھ رہا ہے. حضور نے فرمایا تو نے اگر میرا کلمہ پڑھا ہے تو تو ان سب سے الگ ہو کے دین دیکھ. سبحان اللہ. دین دیکھ. کیوں بھائی؟ حضور نے فرمایا دین دیکھ یعنی دیندار ہے یا نہیں. اور اس میں صرف یہ حکم نہیں ہے کہ بھائی لڑکا جو ہے وہ یہ دیکھے کہ لڑکی دین والی ہے، نہیں، لڑکی والے بھی دیکھیں کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں. یہ دونوں ضروری ہے. مومن کس کو دیکھے تو حضور نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. فرمایا تو صرف دین کو دیکھ. وجہ کیا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ اگر عورت دیندار ہوگی تو آ کر کے سارے گھر کو دیندار بنا دے گی. اور دیندار عورت کی گود میں پروان چڑھنے والا بچہ بے دین نہیں ہوگا. اس لیے تو تمام امت مسلمہ یہ بولتی ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، مکتب میں پڑھایا جاتا ہے، دارالعلوم میں پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ سب بعد میں ہیں. یہ مدرسے بھی بعد میں، مکتب بھی بعد میں، دارالعلوم بھی بعد میں، یونیورسٹی بعد میں، کالج بعد میں، سب بعد میں. بنیاد جو تعلیم کی ہے وہ ماں کی گود ہے. اگر ماں تعلیم یافتہ ہے، دیندار ہے تو یقیناً بچہ بھی دیندار ہوگا. نہیں ایک بات عرض کر دوں، گود تو کیا اگر ماں دیندار ہے تو بچہ ابھی پیٹ میں ہے پھر بھی اس کی دینداری کا اثر اس پہ آئے گا. اور یہ ہم اور آپ بارہ سن چکے ہیں. ماں قرآن پڑھے اور بچہ پیٹ میں قرآن یاد کرے اور جب پیدا ہو اور 17 پارے سنا دے اور کوئی پوچھے کہ یاد کہاں سے کیے تو وہ کہتا ہے کہ مکتب میں نہیں گیا تھا. ماں جب دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی تھی اور میں پیٹ ہی میں قرآن. تو آپ اندازہ کریں ماں اگر دیندار ہے تو گود میں آ کر کے اثر پائے گا ہی، لیکن ابھی پیٹ میں ہے اور ماں کی دینداری کا اثر اسی وقت مرتب ہوگا. یہ میرے آقا کے مقدس فرمان کا اثر دیکھیں. آپ نے یہ حکم کیوں دیا؟ تو غیب دان نبی کی نظر اس پہ تھی کہ گود میں تو اثر ہوتا ہی ہے، لیکن ماں اگر نیک ہو، پرہیزگار ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، رب کو یاد کرنے والی ہو اور اگر نماز پڑھنے والی ہو تو اس کی ان عبادتوں کا اثر بچہ ابھی پیٹ میں ہے اس وقت بھی اس پہ مرتب ہوگا، اور پیدا جب ہوگا اس وقت بھی وہ اس ماں سے فیض لے کے اور دیندار بن کے پیدا ہوگا. سبحان اللہ. ایک دو نہیں بلکہ اس کی ہزارہ مثالیں موجود ہیں. میرے آقا نے فرمایا دین والی پسند کر. ایک بات ذہن میں آئی عرض کرتا چلوں. ویسے
یہ حکایتیں بیان میں بہت کم کیا کرتا ہوں، لیکن اب یہاں پر تھوڑا سا آپ حضرات کی طبع جو ہے طبع اس میں تھوڑی تفریح آ جائے، اس لیے موقع محل کے حساب سے یہ بات کر رہا ہوں۔ دین بھئی، دین اگر مرد کے پاس ہے تو بھی سبحان اللہ، اور دین اگر کسی خاتون کے پاس ہے تو بھی سبحان اللہ، اور پھر اگر دونوں دیندار ہیں تو کہہ دیجئے نور نالا نور، نور نالا، یعنی اگر دونوں دیندار ہیں تب تو بچے یقیناً دیندار ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن حضور نے خاص کر کے فرمایا مردوں سے کہ تم اگر چاہو تو کسی دیندار خاتون سے کیا کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ مقصد اولاد ہے، شادی کا مقصد اور کچھ نہیں، مقصد اولاد ہے۔ اور اگر کسی اور مقصد کے لیے شادی کر رہے ہیں تو نفس کو راضی کرنا نہیں، مومن کسی اور مقصد کے لیے نہیں، وہ شادی اس لیے کرتا ہے کہ حضور کی سنت ہے اور اس سنت سے مجھے نیک اولاد ملے اور وہ اولاد آگے بڑھ کر کے میری دنیا میں سہارا بنے اور یہی اولاد میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اولاد ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ حد تو یہ ہے اولاد بڑی ہو، نیک اور صالح ہو، وہ تو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ کر کے اس کو جنتی بنا دیتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی بچہ کچا بھی گر جاتا ہے تو وہ بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ ماں باپ کو ساتھ میں جنت میں نہ لے جائے۔ اور یہ ملتا ہے نکاح سے، شادی سے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تو اگر میرا کلمہ پڑھ رہا ہے تو پہلے کوشش یہی کر کہ نکاح میں کسی ایسی خاتون کو لا جو کہ دنیا دار نہیں، حسن والی نہیں، بڑے نسب والی نہیں، بلکہ دین دار ہو۔ اور اس کے پیچھے مقصد کیا؟ مقصد یہی ہے، دین دار ہوگی تو اس کی گود میں پلنے والا بچہ بھی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لڑکا اللہ کی نعمت ہے اور لڑکی اللہ کی رحمت ہے۔ اور میں تو عرض کر دوں نعمت سے بھی زیادہ ضروری رحمت ہے، کیونکہ اگر رحمت نہ ہو تو یہی نعمت زحمت بن جاتی ہے، رحمت ہی نعمت کو نعمت بناتی ہے۔ تو بچہ اگرچہ نعمت ہے لیکن اس نعمت کو نعمت یہی رحمت بنائے گی، اور رحمت بچی ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کی 2 بچیاں ہوں اور پھر اس کو وہ پروان چڑھائے، اچھی تربیت کرے اور دین کو دیکھ کر کے رشتہ کرے، تو حضور نے فرمایا میری یہ 2 انگلیاں دیکھ لو، اسی طرح وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور اسی موقع پہ ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بچی ہو، فرمایا 1 ہو تو بھی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کہاں تو وہ دور تھا جہاں اور ننگ کی وجہ سے زندہ بچیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، اور کہاں حضور نے ایسی تربیت فرمائی، اب صحابہ چاہتے ہیں کہ 1 نہیں بلکہ لڑکیاں 2 ہوں تاکہ یہ مجھے حضور کے ساتھ جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ دین، میں بات دین کی کر رہا ہوں، اور ظاہر بات ہے اگر عورت دیندار ہے تو اس کا اثر بچوں پہ زیادہ پڑا۔ ابھی جو مجھے بات یاد آئی نا وہ آپ سب کو یاد ہوگی، میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن ذرا پھر سے یاد دلا دوں۔ اور یہ بات ہے شہر مدینہ کی، شہر مدینہ، اور ایک اللہ کے محبوب مقبول بندے مدینہ میں رہنے والے غالب نام ان کا ابو عبد الرحمن الفروخ۔ اب شاید آپ کو یہ واقعہ یاد آ گیا، اور نہ آیا ہو تو ذرا تھوڑا سا پھر سن لیں اختصار کے ساتھ۔ آپ اگر پورا نام یاد نہ رہے تو اتنا تو یاد رکھ سکتے ہیں، فروخ یہ ان کی یعنی لقب تھا، اسی سے پہچانے جاتے ہیں، رہنے والے مدینے کے۔ یہ جا رہے تھے جہاد میں، جہاد یعنی اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جہاد میں جا رہے تھے۔ گھر سے جب نکلے تو چونکہ حضرت ابو عبد الرحمن الفروخ کی اہلیہ زوجہ امید سے تھی،
اور یہ جا رہے جہاد پہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ غالباً 30,000 دینار جو رقم تھی وہ اپنی عورت کو دی، کہا یہ رکھو، سنبھال کے رکھنا، اور میں جب واپس آؤں تو اس وقت میں مطالبہ کروں گا اور واپس کر دینا، وہ یا ایکسٹرا بطور امانت رکھنے کے لیے دی کہ یہ رقم رکھو، اور چلے گئے۔ سیرت میں لکھا ہے کہ اتفاق ایسا ہوا 30 برس ہو گئے، 30 برس یہ واپس نہیں آئے، اب وجہ چاہے جو رہی، 30 برس ہو گئے۔ پیچھے وہ بچہ پیدا ہوا، بڑا حسین و جمیل، چاند جیسا چہرہ۔ اب ماں نے کیا کیا؟ ماں نے اسے ایک استاد کے پاس رکھا، اور یہ جو دینار چھوڑ کے گئے تھے شوہر، اس کو گویا کہ بطور اجرت اس استاد کو دینا شروع کیا۔ کہا یہ میرا بیٹا ہے، پڑھانا ہے، اور پڑھاؤ ایسا کہ اس کا نام ہو جائے۔ اب یہ پڑھتے رہے 30 سال پڑھے اور حدیث پڑھے، اور 30 سال میں نوجوان بھی ہو گئے، اور پورے عالم اسلام میں نمبر 1 محدث بن گئے، یعنی اس دور میں ان جیسا کوئی محدث نہیں تھا۔ اور یہ ساری رقم اس زوجہ نے ان کی پڑھائی پہ خرچ کر دی، نہ اپنی ذات پہ، نہ عیش و آرام پہ۔ شوہر نے جو 30,000 درہم یا دینار چھوڑے تھے سب اپنے بچے کی دینی تعلیم پہ خرچ کر دیے، اور اتنا پڑھایا کہ یہ محدثین کا امام بن گیا۔ اور امام بھی کیسا؟ مسجد نبوی میں محدث بن کے حدیث کا درس دینے لگا۔ نوجوان 30 سال کی عمر ہے۔ 30 سال کے بعد یہ فروخ واپس آئے رات کے اندھیرے میں، تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ لکھا ہے کہ نیزے سے یوں، یعنی دروازہ کھولنا چاہا، نیزے سے، سواری پہ سوار ہے، نیزے سے دروازہ کھولا، اور دروازہ اندر سے کھلا تو کھولنے والا وہی ان کا بیٹا تھا، نورانی چہرہ، اور اس نے دیکھا ایک سپاہی ہے اور لشکری لباس پہنے ہوئے اور گھوڑے پہ سوار ہے، دروازے پہ کھڑا ہے۔ تو اس بچے نے کہا آپ کون ہیں؟ کیا ہم پہ حملہ کرنا آئے ہیں؟ اس طرح مسلح ہتھیار پہنے ہوئے اور گھر کا دروازہ کھلا ہے اور آپ کیا حملہ کرنا؟ تو حضرت فاروق نے کہا کہ مجھے پوچھنے والے پہلے تو بتا کہ تو کون ہے جو میرے گھر میں آیا۔ اب یہ ہو گیا صاحب جھگڑا، یعنی بات بڑھ گئی۔ وہ نوجوان کہہ رہا تو کون ہے، اور یہ کہہ رہے تو کون ہے جو میرے گھر میں آیا۔ بات جب بڑھی تو پڑوسیوں نے جب سنا تو وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے آ کر کے جب دونوں سے پوچھا بھئی بات کیا ہے، تو حضرت فاروق کہنے لگے کہ میں اپنے گھر آیا ہوں 30 سال کے بعد۔ دروازہ کھولا تو اندر یہ نوجوان کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کون ہیں۔ تو آپ نے لوگوں نے بڑی فرمائش کی، سمجھایا، اور سمجھانے بجھانے کے بعد وہ جو لڑکا تھا اس نے کہا میں ابو عبد الرحمن فاروق کا بیٹا ہوں۔ اور تب تک تو ان کی والدہ بھی آ گئی، انہوں نے پہچان لیا اور بیٹے سے کہا یہ میرے والد ہیں جو 30 سال کے بعد آئے ہیں۔ خیر اس وقت چونکہ رات تھی، انہوں نے کھانا کھایا، سو گئے، اور بیٹا اٹھا تہجد کے وقت، مسجد نبوی میں جا کے تہجد پڑھی، اور اس کے بعد فجر پڑھی۔ فجر پڑھنے کے بعد پھر لگی درس گاہ، اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں محدث بیٹھے، اور یہ نوجوان اسی منبر رسول پہ بیٹھ کے اور حدیث کا درس دے رہا ہے۔ اور یہ حضرت فاروق جب صبح اٹھے، چونکہ جماعت نکل گئی، آئے نماز پڑھنے، اور نماز پڑھ کر کے جب نظر گئی اس چہرے پہ، چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، چمکتے ہوئے چہرے پہ جب نظر گئی تو چونکہ مسجد کے دروازے پہ تھے، اندر بھیڑ تھی، وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے، اس لیے وہیں کھڑے رہ کر کے کسی سے پوچھا کہ یہ جو درس دے رہا ہے حدیث کا، اور یہ جو آج پورے عالم اسلام میں محدثین کا امام بنا ہوا ہے، یہ ہے کون؟ تو بتانے والے نے بتایا یہ عبد الرحمن الفاروق کا بیٹا ہے، نام اس کا ربی ہے۔ اور جب باپ نے یہ سنا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ خود میرا نور نظر ہے کہ جسے رب نے آج یہ عظمت دے ہے کہ یہ آج پورے عالم اسلام میں امام المحدثین بن گیا ہے،
واپس گھر گئے اور بیوی سے جا کر کے کہا میں نے جو تمہیں رقم دی تھی وہ رقم دے. تو انہوں نے کہا مسجد میں کچھ دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہا نوجوان دیکھا جو امام المحدثین بن کر کے حدیث کا درس دے رہا ہے اور بڑی بڑی ہستیاں ان سے حدیث پڑھ رہی ہیں. تو ماں نے کہا اس عورت نے کہا کہ آپ نے جو رقم دی تھی مجھے رکھنے کے لیے دی تھی لیکن وہ رقم میں نے خرچ کر کے اور بیٹے کو محدثین کا امام بنا دیا ہے. اب تو فیصلہ کر کہ رقم اچھی ہے یا بیٹے کی یہ شان اچھی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت علماء اہل سنت. سبحان اللہ. ضرورت تو نہیں تھی پھر بھی میں نے تھوڑا جوش کیا. یعنی مجھے ضرورت نہیں تھی اور ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے کیونکہ معاشرہ تو جوش ہی کو پسند کرتا ہے. ہوش تو آیا نہیں، اللہ کرے ہوش آ جائے. اور یہ بات میں نے یہاں کیوں کی ہے؟ یہ کام باپ کا نہیں، یہ ماں کا ہے. یعنی ماں نے وہ کام کیا کہ باپ بھی اش اش کرنے لگا اور باپ بھی ایسا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر اس کی 10 گنا بھی رقم ہوتی اور اس کے ذریعے پڑھا کر کے اگر یہ مرتبہ ملتا تو مجھے افسوس نہیں ہوتا کیونکہ تو دیندار تھی. اسی دینداری کا اثر تھا کہ تو نے دولت بچا کے نہیں رکھی، پانی کی طرف بہا کے اور ایسے زیور سے آراستہ کیا کہ آج اس کی پیشانی پہ نور چمک رہا ہے اور بڑے بڑے بیٹھ کر کے اس سے درس لے رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا فاظفر بذات الدین، یعنی تو تلاش کر، کوشش کر کہ تجھے کوئی دیندار مل جائے. اور دیندار مل گئی تو بیٹا صرف محدث نہیں، محدثوں کا امام بن کے نکل رہا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بیٹی والوں کو بھی چاہیے جیسے بیٹے والوں. اب یہ بڑی طویل بات ہے اور میں تو سب بھول گیا ہوں، کب پتہ نہیں کب شروع کیا تھا. گھنٹے میں کتنی دیر ہو گیا؟ تو انشاءاللہ آئندہ کبھی، کیونکہ وقت 1 گھنٹے کا تھا، وقت پورا ہو گیا. اور میں نے جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اس کا میں آخر میں 2-1 منٹ میں خلاصہ عرض کر دوں. یعنی دین اور دنیا، میں نے یہیں سے بات شروع کی تھی. دین اور دنیا. دنیا اللہ کو، اللہ کے حبیب کو اور سارے رب کے محبوب بندوں کو ناپسند. اللہ. دنیا غدار، دھوکے باز، فانی، پتہ نہیں کیا کیا. واہ واہ. اور چاہے جتنی ہو لیکن کم ہے. اللہ. اللہ کی ناپسند چیز مومن کبھی پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا تو جیے گا کیسے؟ جائے گا کہاں؟ تو اس کا جواب میں نے دیا تھا. یہ بڑی ذلیل تھی، غدار تھی اور یہ میک اپ کر کے دھوکے دیتی تھی. اللہ کو بھی پسند نہیں تھی لیکن رب نے کرم فرمایا، حضور کو بھیجا. اللہ. اللہ. اب حضور نے آ کر کے اسی دنیا کو دین بنا دیا. اللہ. اب اگر حضور کے طریقے پہ کوئی دنیا کی، پوری دنیا کے خزانوں کا بھی مالک ہو جائے اور طریقے مصطفیٰ کے مطابق دنیا کو یوز کرے تو قسم رب کی غدار نہیں بنتا ہے، واہ 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 واہ. دھوکے باز نہیں، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اب یہ دنیا نہیں رہی بلکہ یہ دین بن گئی. سبحان اللہ. سبحان. اور اسے دین بنایا سنت نے. سنت میں کیا بات ہے. بہت تھوڑا سا بھی اگر غور کریں آپ چاہیں کہ ہماری دنیا دین بن جائے، جی کوئی نہیں بنا سکتا. نہیں، یعنی ہفتہ کلیم کا راجہ بھی نہیں بنا سکتا. دنیا دنیا ہے، دین دین ہے. جی. ایک پسند ہے، ایک ناپسند ہے. لیکن ہم یہ چاہیں کہ یہ تخت، یہ تاج، یہ راج، یہ دھن، یہ دولت، یہ آشائش، یہ آرام، یہ مکان، یہ دکان، یہ شادی، یہ غمی، یہ پہننا، یہ اوڑھنا، یہ لباس، یہ جتنی بھی دنیا ہے، ہم اگر چاہیں کہ یہ ہمارے لیے دین بن جائے تو کوئی سے دین بنا ہی نہیں سکتا. اگر بنانے کی طاقت ہے تو نبیوں کے نبی میرے اور آپ کے آقا کی سنت میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ ہر چیز کو سنت کے مطابق اپنائیں گے. رسول بھی راضی اور رب بھی راضی. دین کہتے کس کو ہے؟ ہائے ہائے ہائے. بہت اچھا. دین وہی تو ہے کہ جس سے خدا راضی ہو. ہائے ہائے.
چیز وہی ہے، مرضی سے اپنائیں گے خدا ناراض ہے، اور اسی چیز کو طریقہ مصطفیٰ پہ اپنائیں تو اب یہ دنیا میں دین ہے، خدا راضی۔ سبحان اللہ۔ ادنا سے لے کے اعلیٰ تک کسی بھی چیز کو آپ، میں بند کر رہا ہوں ابھی 2 منٹ میں، جی یعنی اس کا مجھے اچھی طرح سے احساس ہے، میں اشاروں سے بھی سمجھتا ہوں، کنایات سے بھی سمجھتا ہوں، صرف اشارے ہی نہیں کنائے بھی سمجھتا ہوں۔ ہائے بہت اچھے، جی جی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔